کہ ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹا طبقہ نکلے لیتفقہوا فی الدین، اور وہ دین کے اندر مہارت حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر اپنی قوم کو ڈرائے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں، ہر کمیونٹی میں، ہر برادری میں، ہر قوم میں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کو دین کے علم میں مہارت ہو، دین کے مسائل پر جن کی اچھی گرفت ہو۔ دیکھیں ہمارے ہاں 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اصطلاح قرآن حدیث، یہ تو سبھی جانتے ہیں قرآن کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے فقہ کی، فقہ، فا قاف ہا، فقہ، جس کو فقہ حنفی یا فقہ شافعی، فقہ مالکی۔ تو ہمارے آج کل ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کوئی نئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا عام جو طبقہ ہے یا نوجوان ہے، جس کا کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں ہے علم کے ساتھ، وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو دلیل قرآن اور حدیث ہے، یہ فقہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، تو یہ فقہ بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ اور اسی کو لے کے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے، کچھ انجانے میں، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں نا، تقریباً 6600 کچھ آیات ہیں قرآن کریم میں، لیکن قرآن کریم کے ہر آیت کے اندر فقہی مسائل بیان نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر فقہی مسائل آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں کہ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی پریکٹیکل زندگی کے مسائل ہیں، پریکٹیکل زندگی، مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، چشمے پہننے ہیں، پنکھا لگانا ہے، مائک استعمال کرنا ہے، کوئی بھی چیز جو پریکٹیکل لائف کی چیز ہیں، اس سے ریلیٹڈ شریعہ کا حکم کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ سوال کہ پنکھا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اب ظاہر شریعت اس کا جواب تو دے گی نا، شریعت یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بھئی پنکھے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اسٹینڈ فین جو ہے اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے، چشمے لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، گاڑی چلانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، گھر میں گیزر لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اے سی لگانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے بحیثیت مسلمان کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ جب اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اسلام یہ بتائے گا کہ پنکھا لگانا جائز ہے یا جائز نہیں، اور اگر اسلام اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا مطلب اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کوئی بھی پریکٹیکل زندگی سے متعلق کوئی بھی چیز ہو، گھڑی پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کوٹ پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ویسٹ کوٹ پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آپ کوشچن کریں پریکٹیکل زندگی سے متعلق، شریعت آپ کو آنسر کرے گی۔ یہ جو قرآن کریم کے اندر آیات ہیں، 6600 کچھ آیات ہیں، یہ ساری آیات پریکٹیکل لائف سے متعلق نہیں ہیں۔ ان میں بہت ساری آیات وہ ہیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر عقیدہ توحید کہ اللہ ایک ہے۔ اب عقیدہ توحید کو قرآن نے مختلف آیات میں مختلف طریقوں سے بیان کیا، ایک ہی مضمون ہے لیکن مختلف طریقوں سے بیان ہوا ہے۔
اسی طرح عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے. وہ آیات جن کا تعلق پریکٹیکل مسائل کے ساتھ ہے، احکام جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت کے احکام، شریعت کے مسائل، ان کی تعداد میکسیمم، جو سب سے زیادہ کسی نے اس کی تعداد بتائی ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں مسائل سے متعلق آیات کی تعداد 500 ہے. کتنی ہے؟ 500 آیات قرآن میں ایسی ہیں جس کا تعلق پریکٹیکل لائف کے مسائل سے ہے. مثال کے طور پر نکاح، طلاق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مہر، یتیم کا حق، بیوہ کا حق، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، عدت کے مسائل، کاروبار کے مسائل، تجارت کے مسائل، اقتصادی مسائل، عدالت کے مسائل، یہ پریکٹیکل لائف کی چیزیں ہیں. 500 آیات میکسیمم ایسی ہیں جس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے. باقی جتنی آیات ہیں اس کا تعلق یا تو نصیحت کے ساتھ ہے، نصیحت کی آیات ہیں، یا اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کہ بھائی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت. اور جو احادیث ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، جو احادیث ہیں ان کی تعداد کل حدیثوں کی تعداد ملا کر 50,000 سے زیادہ نہیں ہے. جتنی حدیثیں ہیں سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی تعداد 50,000 سے زیادہ نہیں ہے. ان احادیث کے اندر ان 50,000 حدیثوں میں وہ حدیثیں جس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے ان کی تعداد 3,000 ہے. کتنی ہے؟ 3,000 ہے. تو 500 آیات کر دیں اور 3,000 حدیثیں کر دیں تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ 3,500. کچھ حضرات نے کہا نہیں وہ حدیثیں 3,000 نہیں 4,000 ہیں. آپ 4,000 سمجھ لیں. تو 4,000 حدیثیں اور 500 آیات، ٹوٹل قرآن حدیث ملا کے مسائل کتنی آیات میں بیان ہوئے؟ 4,500 آیات اور احادیث میں. یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی دعویٰ نہیں، فیکٹ ہے، اس کو سب مانتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کتنے ہیں؟ ہمارے مسائل کتنے؟ کیا ہمارے مسائل 4,500 ہیں؟ زندگی کے جو پریکٹیکل لائف کے مسائل ہیں وہ 4,500 ہیں. 4,500 تو یہ پنکھے بلب اس میں پورے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ چائنا کا بلب تو وہاں کا پنکھا تو اسٹینڈ پنکھا تو ایگزاسٹ فین، تو صرف فین پنکھوں کی اقسام پہ آئیں تو 50 مسائل تو پنکھوں کے نکل آئیں گے. پھر آپ گیزر پہ آ جائیں، پھر آپ اے سی پہ آ جائیں، پھر آپ ایئر کولر پہ آ جائیں، پھر آپ گاڑی پہ آ جائیں، پھر آپ مرسڈیز پہ آ جائیں، پھر آپ مشینری پہ آ جائیں، پھر آپ جنریٹر پر آ جائیں، پھر آپ کاروبار پر، پھر بزنس پر، پھر عدالت پر، پھر پارلیمنٹ پر، پھر آپ کا فوجداری قانون، پھر آپ کا کرمنل لا، آپ کا سول لا، آپ کا معاشرت، معیشت. ایک ایک شعبے کے اندر لاکھوں مسائل ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایک ایک شعبے کے اندر لاکھوں مسائل ہیں. مثال کے طور پر آج آپ صرف فری لانسنگ کے شعبے کو لے لیں، جو ای کامرس کا شعبہ ہے دنیا میں. آج جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں، آن لائن ارننگ کر رہے ہیں، تو آن لائن ارننگ کے کتنے طریقے ہیں دنیا میں؟ جتنے طریقے یہ سارے مسائل ہیں. یعنی ہر کیس شریعت کی نظر میں ایک مسئلہ ہے. مثال کے طور پر ڈراپ شپنگ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو ڈراپ شپنگ شریعت کی نظر میں ایک کیس ہے، ایک مسئلہ ہے. اب آپ کو شریعت بتائے گی کہ ڈراپ شپنگ جائز ہے یا جائز نہیں. آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کرکٹ میں آپ کمیٹی بناتے ہیں کہ بھائی سارے لوگ اس کے پاس فنڈ جمع کرائیں گے اور بعد میں جب جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا. یہ ایک کیس ہے شریعت کی نظر میں، اس کا تعلق کھیل کے ساتھ ہے. شریعت اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے؟ تو جو مسائل ہیں نا،
ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، لاکھوں ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. آپ سٹاک ایکسچینج کو لے لیں تو سٹاک ایکسچینج کے اندر، صرف سٹاک ایکسچینج کے اندر آپ کو ہزاروں لاکھوں مسائل نکل آئیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4,500 آیات اور احادیث کے اندر ان سارے مسائل کا احاطہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں فقہ کہتے ہیں کس چیز کو، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فقہ کیا چیز ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ان 4,500 آیات میں اسپیسیفکلی ایک ایک کیس تو بیان نہیں ہوا نا. بھائی قرآن میں بٹ کوائن کا کہیں ذکر ہے، کرپٹو کرنسی کا، گھڑی کا ذکر ہے قرآن میں کہیں کہ یہ گھڑی پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. پنکھے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. جو گاڑیاں ہم چلاتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن شریعت اس پہ رولنگ دیتی ہے نہیں دیتی کہ گاڑی چلانا جائز ہے، پنکھا استعمال کرنا جائز ہے، گھڑی پہننا جائز ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ان شرائط کے ساتھ کام کرنا جائز ہے، ان شرائط کے ساتھ فری لانسنگ کرنا. شریعت رولنگ دے رہی ہے تو یہ رولنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے؟ کہاں سے ڈرائیوڈ ہے؟ یہ فقہا نے جو کام کیا ہے نا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا فقہا نے کام کیا کیا ہے اور فقہ کا قرآن حدیث کے ساتھ تعلق کیا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں، قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. اللہ انصاف کا، اب یہ ایک جملہ ہے لیکن اس سے انصاف کے سارے مسائل نکل آئیں گے نہیں نکل آئیں گے؟ کہ بیوی کے ساتھ انصاف، بچوں کے ساتھ انصاف، محلے دار کے ساتھ انصاف، پڑوسی کے ساتھ انصاف، عدالت میں انصاف، گھر میں انصاف، باہر انصاف، یہ سب نکل آئے گا نہیں آئے گا؟ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. اب جہاں جہاں انصاف کا تقاضا آئے گا قرآن کی یہ آیت متوجہ ہوگی کہ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. تو عدل سے متعلق، انصاف سے متعلق جتنے مسائل ہیں وہ اس ایک جملے سے نکل آئیں گے. اب اس ایک جملے سے یہ سارے مسائل نکالے گا کون؟ عدالت میں کس چیز کو ہم انصاف کہیں گے؟ گھر میں ہم کس چیز کو انصاف کہیں گے؟ پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کس چیز کو ہم انصاف کہیں گے؟ کاروبار کرتے ہوئے ہم کس چیز کو انصاف کہیں گے؟ قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. انصاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر انصاف کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہوگی. کاروبار میں اس کی ڈیفینیشن کچھ ہوگی، گھر کے اندر کچھ ہوگی، پڑوسی کے ساتھ کچھ ہوگی. قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن کریم تفصیلی احکام نہیں دیتا، قرآن کریم ایک قاعدہ ضابطہ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ قاعدہ ہے. مثلا قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. قرآن نے کیا کہا؟ اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اب یہ ایک حکم رولنگ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی بہن کی میراث دباتا ہے تو وہ کھانا جائز ہے؟ بہن کی میراث دبانا جائز ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. رشوت لینا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. سود لینا جائز ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے. چوری کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے. آپ چلتے چلے جائیں، ناحق طریقے سے پیسے کمانے کے جتنے طریقے ہیں، جتنے کیسز آئیں گے وہ قرآن کی اس آیت میں فٹ ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتے تو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، مسائل تو لاکھوں کروڑوں مسائل ہیں. اب ان آیات سے یہ سارے مسائل نکالے گا کون بیٹھ کے؟ اور پھر وہ کیسے فٹ کرے گا کہ اس مسئلے کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے اور اس مسئلے کا تعلق اس آیت کے ساتھ؟ ایک واقعہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں. ایک صحابی تھے کم عمر،
انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، ایک پرندہ پالا ہوا تھا انہوں نے، پرندہ مر گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ تفریح کے لیے، دل لگی کے لیے کہ بچہ ہے پریشان ہو رہا ہے، اس کا پرندہ مر گیا ہے، آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ نغیر آپ نے اس پرندے کا نام رکھا، جیسے ہمارے یہاں جانوروں کے نام رکھے جاتے ہیں نا، پہلوان اور فلاں کی شہزادی، اور نغیر آپ نے نام رکھا کہ نغیر کا کیا ہوا؟ ویسے ہی تفریح کے لیے کہ بھئی تمہارا نغیر پرندہ کہاں گیا؟ یہ ایک جملہ ہے نا، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر ما فعل النغیر، نغیر کہاں گیا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فقہا کی خدمت کیا ہے، فقیہ کی نظر جاتی کہاں پر ہے، اور کتنی بدبختی کی بات ہے کہ آج کوئی شخص کھڑے ہو کر فقہا کو برا بھلا کہنا شروع کر دے۔ یہ ایک جملہ ہے، اردو میں اگر آپ کہیں گے اس جملے کا ترجمہ ہے اے ابو عمیر نغیر پرندے کا کیا بنا، ایک جملہ ہے۔ اس جملے سے فقہا نے 500 شریعت کے مسائل نکالے ہیں۔ کتنے؟ 500 مسائل اسے ایک جملے سے نکالیں، حلال حرام جائز ناجائز کے۔ کوئی نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے کوئی؟ اس لیے کہ یہ حضور کا جملہ ہے، حضور اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وحی ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا، اب اس سے متعلق جو مسئلے سارے اس سے نکالیں۔ مثال کے طور پر ابو عمیر کا مطلب ہوتا ہے عمیر کا ابا۔ ابو عمیر کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ عمیر کا ابا۔ وہ بچہ تھا جس سے آپ نے بات کی تھی، جس سے آپ بات کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ بچہ تھا، لیکن آپ نے اس کو کیا کہا؟ ابو عمیر۔ اس کو عربی میں کنیت کہتے ہیں، یعنی کسی کو اپنے والد یا بیٹے کے نام سے بلانا، جیسے ابو عمیر، ابو عبداللہ، ابو احمد، بیٹے کا نام لے کے ابو شروع میں لگا دے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ فقہا نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کسی بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے یا جائز؟ تو انہوں نے لکھا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حضور نے کہا ابو عمیر۔ حضور نے کیا کہا؟ ابو عمیر۔ اس کا مطلب بچے کی کنیت رکھنا اگر ناجائز ہوتا تو حضور یہ نہیں کہتے ابو عمیر۔ سمجھ آ رہی بات؟ اچھا، کسی جانور کا نام رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کا نام رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ نغیر اس کا نام نہیں تھا، حضور نے اپنی طرف سے نام رکھا اس کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے نام رکھنا، کہ آپ کے پاس کوئی گائے، بیل، کوئی بچڑا ہے، آپ اس کا کوئی نام رکھ دیں، جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ حضور نے اس موقع پہ استعمال کیا تھا۔ فقہا نے یہاں سے یہ مسئلہ نکال لیا۔ کسی بچے سے دل لگی کرنا، تفریح کرنا، تھوڑا سا اس کے ساتھ بات چیت کرنا جائز ہے اس طرح کے موقع پہ یا جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اس موقع پہ یہ بات کی۔ اس طرح کر کے 500 مسائل نکالے فقہا نے اس حدیث سے۔ اب سوال عام طور سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ فقہ کا حدیث اور قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فقہ کا قرآن حدیث کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایک قرآن کی آیت ہوتی ہے، اور اس ایک قرآن کی آیت سے فقہا اتنے مسائل نکالتے ہیں، اتنے مسائل نکالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، خصوصاً جو فقہ حنفی ہے، فقہ حنفی کو افتراضی فقہ کہا جاتا ہے۔ افتراضی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ مستقبل میں اگر کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اس کا جواب بھی فقہ حنفی میں پہلے دے دیا گیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے جس کا ہمارے ہاں لبرل لوگ اور جو فقہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہو گیا، پھر سورج طلوع ہو گیا، ریورس ہو گیا۔
تو کیا وہ دوبارہ عصر کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ کسی آدمی نے عصر کی نماز پڑھی اور سورج غروب ہو گیا، پھر سورج کیا ہو گیا؟ ریورس ہو گیا، تو آیا عصر کی نماز دوبارہ پڑھے گا یا ہو گئی؟ اس لیے کہ عصر کا وقت دوبارہ داخل ہوا ہے۔ یہ فرضی مسئلہ ہے نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے۔ اس کا مذاق اڑایا لوگوں نے، اڑایا کہ یہ دیکھو یہ فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ سورج کیسے واپس آئے گا بھائی؟ سورج غروب ہو گیا تو واپس کیسے آئے گا؟ اس پر ایک آدمی نے لکھا کہ یہ تو میرے ساتھ خود ہوا ہے، میں نے ایک ملک میں عصر کی نماز پڑھی، جہاز میں بیٹھا، دوسرے ملک پہنچا، وہاں عصر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ عصر کی نماز پڑھی، جہاز میں بیٹھا، دوسرے ملک میں اترا، وہاں پر عصر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اب وہ عصر کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس زمانے میں یہ ممکن تھا، جو فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن فقہا نے اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ فرضی مسائل جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتے، انہوں نے اس کو بھی سوچا کہ اگر ان کیس دنیا میں کہیں یہ واقعہ کسی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، اگرچہ یہ آج کی دنیا میں ناممکن ہے، ان کی دنیا کے حساب سے انہوں نے اس کا بھی جواب لکھ دیا۔ تو فقہ کا جو قرآن کریم کے ساتھ تعلق ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ فقہ بیسڈ ہے قرآن اور حدیث پر۔ فقہ کو ڈرائیو کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اس کو اخذ کیا گیا ہے، اس کو لیا گیا ہے قرآن اور حدیث سے، اور اس کے لیے پھر حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے پوچھا کہ جب تم یمن میں جاؤ گے، لوگ تمہارے پاس اپنے مسائل لے کر آئیں گے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر قرآن میں وہ مسئلہ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا حدیث میں تلاش کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ حدیث میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنی رائے سے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا، اور جو میری سمجھ میں آئے گا میں وہ فیصلہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا دوں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر خوش ہو کر فرمایا الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ اللہ کی تعریف جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ حضرت معاذ حضور اللہ کے رسول ہیں نا، رسول کا مطلب بھیجا ہوا، حضور اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت معاذ حضور کے رسول تھے، حضور ان کو یمن بھیج رہے تھے، حضور نے ان کو، تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، تعریف اس ذات کی جس نے اللہ کے رسول کو اس بات کی توفیق دی جس بات سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، قرآن کریم جو آج ہمارے پاس مصحف کی شکل میں ہے نا، مصحف کی شکل میں، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا نا مصحف کی شکل میں، اس مصحف کی شکل میں، کتابی شکل میں قرآن حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ صحابہ نے جمع کیا ہے۔ اب قرآن کو کتابی شکل دینا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ بھی تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے یا نہیں کہ قرآن کو کتابی شکل دینا جائز ہے یا جائز؟ اس لیے کہ حضور کے زمانے میں تو کتابی شکل نہیں تھی، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ یہ سوال ہے یا نہیں؟ سوال ہے نا کہ جائز ہے یا قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ جائز ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا جائز ہے؟ یہ حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنا جائز ہے؟ لکھا ہے کہیں؟ کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور تمام صحابہ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے اس کام کا آغاز کیا. پولیس کا محکمہ حضرت عمر نے قائم کیا تھا. پولیس کا جو محکمہ ہے یہ کس نے قائم کیا تھا؟ حضرت عمر نے. قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پولیس کا محکمہ قائم کریں؟ یہ جو فوجی چھاونیاں بنتی ہیں جگہ جگہ، جو فوجی چھاونیاں بنتی ہیں مختلف علاقوں میں، اس کا آغاز حضرت عمر نے کیا ہے. حضرت عمر سے پہلے یہ فوجی چھاونیوں کا تصور نہیں تھا. مسلمانوں کا لشکر ایک ہی جگہ پہ ہوتا تھا. حضرت عمر نے اپنے دور میں شام کے اندر، فارس کے اندر مختلف علاقوں میں چھاونیاں بنائی اور وہاں اپنی فوج رکھی کہ کہیں کوئی حملہ ہو تو وہاں سے فوج جائے گی ہم جواب دینے کے لیے. اب یہ بھی تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ فوجی چھاونی بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور یہ قرآن حدیث میں کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن یہ لیا قرآن حدیث سے ہی گیا ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں. اب کس طرح لیا گیا یہ تو عام آدمی کے سمجھ کی بات نہیں ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حدیث سے 10 لاکھ مسائل مستنبط کیے ہیں. کتنے؟ 10 لاکھ مسائل. تو آپ بتائیں نا کہ اگر قرآن حدیث سے کوئی آدمی 10 لاکھ مسائل نکالے اور آج کا کوئی فضول قسم کا آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا، پھر لوگ کہتے ہیں آپ کو غصہ کیوں آتا ہے اس طرح کی چیزوں پہ؟ غصہ نہیں آئے گا. ایک وہ شخص جو ساری زندگی خدمت کر کے گیا دین کی، قرآن حدیث سے ہمیں مسائل نکال کر ہمارے لیے آسانی پیدا کر کے گیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کو کہتے کہ آپ نے وہ کام کر دیا کہ اگر آپ نہ کرتے تو ہمیں کرنا پڑتا، اور ہم میں تو اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ ہم وہ کام کر سکیں. ان کے اندر وہ صلاحیت تھی، وہ تقویٰ تھا، وہ للہیت تھی. صحابہ کے شاگرد تھے، تابعین کے شاگرد تھے، خیر القرون کے لوگ تھے. انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکال کر ہمیں بتا دیے. تو یہ جتنے مسائل پہ ہم زندگی میں عمل کر رہے ہیں، آپ دکان پہ جاتے ہیں نا، دکان پہ کوئی چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، گاڑی بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، کمیشن پہ کوئی چیز بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، رینٹ پہ کوئی چیز دیتے ہیں، خریدتے ہیں. اس کے اندر جو 20 مسائل ہیں، قرآن حدیث کے اندر اس کی تفصیل نہیں ہے. قرآن حدیث نے اصولی باتیں بتائی ہوئی ہیں. قرآن نے یہ کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. یہ اصولی بات ہے. اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب کیا چیز سود ہے، کیا چیز کاروبار ہے؟ سود ہم کس کو کہیں گے، کاروبار کس کو کہیں گے؟ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ کاروبار ہے، یہ سود ہے. یہ کام اس طریقے سے کریں گے تو کاروبار کہلائے گا، اس طریقے سے کریں گے تو سود کہلائے گا. عام طور سے ایک سوال عموماً لوگوں کا ہوتا ہے کہ اگر فقہ قرآن حدیث سے ہی لیا گیا ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ یہ سوال آپ نے سنا ہوگا کہ فقہ قرآن حدیث سے لیا گیا ہے نا، تو امام شافعی کا فقہ الگ ہے، امام ابو حنیفہ کا الگ ہے، امام مالک کا الگ ہے، امام احمد کا الگ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں. یہ بہت علمی اور گہری بات ہے. میں کوشش کر رہا ہوں بالکل آسان انداز میں اس طریقے سے بتاؤں کہ آپ کی ذہنی سطح پہ آ کے میں بات بتا سکوں. دیکھیں، قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو تعبیر استعمال ہوتی ہے، جو ورڈنگ ہوتی ہے، وہ الگ انداز کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ عدت کیسے گزارے گی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ مطلقہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں گی. قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ قروء کا، قاف را واو حمزہ، قروء. اب قروء کس کو کہتے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے مینسز، اور ایک مطلب اس کا ہوتا ہے کہ مینسز سے جب عورت پاک ہو جائے، پاکی کے جو ایام ہوتے ہیں اس کو بھی قروء کہتے ہیں، اور مینسز کے ایام کو بھی قروء کہتے ہیں.
سمجھ آ رہی بات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں قروء سے مراد مینسز ہے، حیض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، یہاں قروء سے مراد مینسز نہیں، یہاں قروء سے مراد پاکی کے ایام ہے۔ تو یہ اختلاف جینون ہے یا فطری ہے یا غیر فطری ہے؟ یہ اختلاف ہونا چاہیے، یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اختلاف اگر نہیں ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ فقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی پوری ریسرچ کی ہے، یہ اپنی ریسرچ اس بات پہ پہنچے کہ قروء سے مراد پاکی کے ایام ہیں، یہ اپنی ریسرچ سے اس بات پہ پہنچے کہ قروء سے مراد حیض کے دن ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ جو نتیجہ نکالا انہوں نے وہ بیان کیا، انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ جو نتیجہ نکالا انہوں نے وہ بیان کیا۔ تو دونوں ٹھیک ہیں یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک معنی متعین کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا حیض کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں نا، کہ اس کی عدت 3 حیض ہے۔ حیض بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے دوسری جگہ پر۔ تو مینسس کو عربی میں حیض کہتے ہیں اور پاکی کو عربی میں طہر کہتے ہیں۔ تو قرآن میں یہ آ جاتا ثلاثۃ حیض یا ثلاثۃ طہر، 3 طہر یا 3 حیض، لیکن اللہ نے نہ حیض کا لفظ استعمال کیا نہ طہر کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے قروء کا لفظ استعمال کیا جو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے، فطری چیز ہے۔ جب لفظ ایسا ہے، اب ہر آدمی نے کوشش کی کہ بھائی اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اس سے حیض ہی مراد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تھوڑا میں آپ کو مینٹیلٹی بتا رہا ہوں، فقہا کس پیراڈائم سے چیزوں کو سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے، اس سے مراد حیض ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ پیچیدہ تو نہیں ہو رہی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے جو ہم کہتے ہیں 3 حیض عدت گزارے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے 3 کا۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ 3 کا۔ پہلی بات یہ شریعت کا اصول ہے کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ طلاق ہمیشہ پاکی کی حالت میں دی جاتی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن ناجائز کام کرے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دو۔ سمجھ آ رہی بات؟ دوسری طرف شریعت نے کہا ہے کہ 3 قروء عدت گزارنی ہے، 3 کا عدد ہے۔ اور دوسری طرف شریعت کا حکم ہے کہ طلاق پاکی کی حالت میں دینی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی عورت کو کوئی شخص 6 تاریخ صبح 6 بجے طلاق دیتا ہے پاکی کی حالت میں، تو اس کی عدت طلاق کے بعد شروع ہوگی نا؟ عدت کب شروع ہوگی؟ طلاق کے بعد شروع ہوگی۔ تو 6 بجے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ 6:01 پہ اس کی عدت شروع ہوگی۔ ایسا ہی ہے، 6 بجے طلاق دی تو 6:01 سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ پورے 3 نہیں ہوئے ہیں، یہ پورے 3 نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ اس 3 دنوں کے اندر، ان 3 پاکیوں کے اندر 1 منٹ کم ہو گیا۔ پورے 3 کب ہوتے؟ جب 6 بجے سے شروع ہوتا۔ لیکن جب آپ اس کو حیض سے شمار کریں گے، طلاق دے دی بندے نے، اب اس کو 10 دن بعد حیض آئے گا۔ جب حیض آئے گا پورا 1 حیض ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو دوسرا حیض آئے گا، وہ پورا 1 حیض ہوگا، پھر اس کے بعد تیسرا حیض آئے گا، وہ پورا 1 حیض ہوگا۔ پورے 3 کا عدد اس وقت مکمل ہوگا جب ہم اس سے حیض مراد لیں گے۔ اگر ہم اس سے پاکی مراد لیں تو 3 کا عدد پورا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں تھوڑا سا 3 سے کم ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ ثلاثۃ قروء سے مراد پاکی نہیں ہے، ثلاثۃ قروء سے مراد حیض ہے، اس لیے کہ قرآن نے 3 کہا ہے تو 3 پورا ہونا چاہیے، اور حیض کے بغیر 3 کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ایک شخص نے اتنی محنت کی، قرآن کی تفسیر بیان کی، اس سے مسئلہ نکالا، عدت کے احکام امت کو بتائے، آج کوئی کھڑا ہو کے کہے ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا؟ یہ تو میں آپ کو بہت سادہ آسان مثالیں دے رہا ہوں، اتنے پیچیدہ مسائل ہیں فقہ کے، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ فقہا کس پیراڈائم سے اور کس زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی گہرائی چاہیے یا نہیں۔ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا، یہ فقہ کے آسان مسائل میں سمجھا جاتا ہے، یعنی سمپل
یہ سمپل چیزیں فقہ کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو فقہ کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی آیت استعمال ہوئی, حدیث کے اندر کوئی لفظ استعمال ہوا, وہ لفظ ایسا ہے جس کے اندر بہت سارے معنی کا احتمال ہے. جب احتمال ہوتا ہے تو ایک شخص ایک معنی لے لیتا ہے, ایک شخص دوسری. مثال فقہ کی حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ, کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ. اب اس لا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز ہوگی نہیں, یا اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز نامکمل ہوگی؟ دو مسئلے ہیں یہ. لا کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھیں گے نماز ہوگی ہی نہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہوگی لیکن ناقص ہوگی, نامکمل ہوگی. اب حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ, جو آدمی امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس آدمی میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. ولا دین لمن لا عہد لہ, جس آدمی میں وعدہ پورا کرنے کی وعدہ پورا نہ کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں لا سے کیا مراد ہے؟ کیا ایسا آدمی کافر ہو جائے گا؟ جب شریعت میں حدیث میں یہ کہہ دیا گیا جو آدمی امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, اس کا ایک ترجمہ یہ کہ وہ آدمی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا, مسلمان رہتا ہے, وہ جہنم میں جائے گا لیکن بالآخر جنت میں جائے گا. یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. اس وجہ سے وہ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے, ایسے آدمی کا ایمان کامل نہیں ہے, ایسا آدمی مکمل مومن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس کا یہ معنی لیں گے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو آدمی کرپشن کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جو آدمی کرپشن کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور اس کے مقابلے میں قرآن حدیث کی دوسری آیات اور حدیثیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے آدمی کافر نہیں ہوتا, اور یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں. ان دو حدیثوں کو جب جمع کریں گے تو اس سے یہ مطلب نکلے گا کہ اس کا ایمان کامل نہیں. اسی طرح حدیث میں آیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ کوئی نماز نہیں مگر فاتحہ کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پہلا مطلب لیا کہ نماز ہوگی ہی نہیں. امام ابو حنیفہ نے اس کا دوسرا مطلب لیا کہ نماز نامکمل ہوگی. نماز دونوں کے نزدیک نہیں ہوگی, لیکن امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. امام شافعی کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک لازم. دونوں کے نزدیک ہے, لیکن دونوں کی حیثیت میں فقہی پرسپیکٹو سے فرق ہے. آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا کہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا تو آخر میں سجدہ سہو کر لے, اس لیے کہ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جاتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں سجدہ سہو سے یہ نماز ٹھیک نہیں ہوگی, اس لیے کہ فرض اگر آپ نماز میں چھوڑ دیں تو سجدہ سہو سے ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی آدمی رکوع چھوڑ دے, کسی آدمی نے نماز میں رکوع نہیں کیا تو سجدہ سہو سے وہ نماز ٹھیک نہیں ہوتی, اس لیے کہ رکوع نماز میں کیا ہے؟ فرض ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا تو فرض ہے, وہ کہیں سے بھی ہو, چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو, سورہ اخلاص ہو, لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں واجب ہے. لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا, سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو
سے نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، حدیث کا مطلب نامکمل ہے، جب نامکمل ہے تو سجدہ سہو سے مکمل ہو جائے گی۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں، جب ہوگی نہیں تو سجدہ سہو سے بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میں صرف یہ بات کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ فقہ کیا چیز ہے، اور فقہ اگر قرآن حدیث سے لیا گیا تو قرآن حدیث تو ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ اختلاف اللہ تعالی کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اس لیے کہ اس اختلاف سے امت کے لیے رحمت، اس اختلاف سے امت کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہے، آسانیاں پیدا ہوئی ہیں کہ اس طریقے پہ عمل کر لیا تب بھی ٹھیک، اس پہ کر لیا تب بھی ٹھیک، اس پہ کر لیا تب بھی ٹھیک۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں۔ بنو قریظہ قبیلے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ آپ نے سفر پہ روانہ کیا اور کہا چلے جائیں، لیکن عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ راستے میں مغرب کی اذان ہو گئی، بنو قریظہ ابھی پہنچے نہیں تھے، مغرب کی اذان ہو گئی، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ حضور نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ جب بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، قضا ہو ادا ہو، ہم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ دوسرے کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کریں، حضور کا مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اب جب ہم نہیں پہنچ پا رہے اور نماز قضا ہونے جا رہی ہے تو رستے میں ہی نماز پڑھ لو۔ سمجھ آ رہی بات؟ کچھ صحابہ نے کہا حضور کا مقصد یہ تھا کہ بھائی تم جلدی نکلو، ہم جلدی نکلیں، لیکن عصر کی نماز ہم بنو قریظہ نہیں پہنچا سکتے، اگر وہاں پہنچیں گے تو قضا ہو جائے گی، لہٰذا اب رستے میں ہی نماز پڑھو تاکہ ادا ہو جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، حضور کا حکم ہے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، قضا ہوتی ہے ہوتی رہے، ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ جب واپس سفر سے آئے حضور کے سامنے دونوں طرح کے صحابہ حاضر ہوئے، کچھ صحابہ نے کہا ہم نے راستے میں نماز پڑھی، کچھ نے کہا ہم نے بنو قریظہ پہنچ کے قضا پڑھی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا، تم دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مطلب دونوں نے ٹھیک کیا؟ ان کا کام ٹھیک تھا یا یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ یا ان کا کام ٹھیک تھا یا ان کا کام ٹھیک تھا؟ دونوں کا کام اس لیے ٹھیک تھا کہ دونوں کا جو مسئلہ تھا وہ دلیل پر بیس تھا، بغیر دلیل کے نہیں تھا۔ جنہوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی انہوں نے بھی حدیث اور قرآن کو سامنے رکھ کے عمل کیا تھا، جنہوں نے مغرب کے بعد قضا کر کے پڑھی انہوں نے بھی قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے مغرب عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھی۔ تو دونوں ٹھیک ہیں، اس لیے کہ دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ جب دونوں کے پاس دلائل ہیں حضور نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ اس لیے اس وجہ سے یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے یا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اصل میں لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جہالت کی وجہ سے انسان کو یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ میں جاہل ہوں، یہ کہنا چاہیے نا، یہ کہنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کو کچھ نہیں آتا، یا امام شافعی کو کچھ نہیں آتا، یا امام بخاری کو کچھ نہیں آتا۔ بھائی ان کو کچھ نہیں آتا تو تمہیں کیا آتا ہے؟ انہوں نے ساری زندگیاں کھپا دی ایک ایک مسئلے میں، جس کو کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، بال کی کھال کی بھی کھال اتاری ہے انہوں نے، اتنی گہرائی میں گئے ہو، ایک ایک چیز کو اتنی وضاحت سے بیان کیا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ آج جب آپ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، مفتی صاحب کہاں سے مسئلہ دیکھ کے بتاتا ہے؟ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ تھوڑی دیکھتا ہے، وہ تو فقہ کی کتاب میں دیکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم فقہ کو نہیں مانتے وہ بھی فقہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا یہ گھڑی پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، صحیح بخاری میں تلاش کریں گے اس کو؟ کہاں تلاش کریں گے کہ گھڑی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہیں؟ قرآن میں ہے گھڑی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ چشمے پہننا جائز ہے یا نہیں؟ یہ قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ تو آپ جب کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئیں گے وہ قرآن میں دیکھے گا یہ مسئلہ، یا حدیث کی کتاب میں دیکھے گا، یا فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھے گا؟ وہ فقہ کی کتاب میں جا کے دیکھتا ہے کہ اس مسئلے کو فقہاء نے قرآن کی کس آیت سے نکالا ہے اور کیا مسئلہ لکھا ہے، بس جو لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے یہ جائز ہے۔
آپ کسی سے پوچھتے ہیں جہاز میں سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو قرآن حدیث میں کہیں ہے؟ اس زمانے میں جہاز تھے، حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں؟ تو جب آپ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ مسئلہ آپ کو کہاں سے بتائے گا؟ خود قرآن سے نکالے گا۔ اتنی صلاحیت آج کے لوگوں میں نہیں ہے، یہ انہوں نے کام کیا ہے جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم جاتے ہیں فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس سے کوئی قاعدہ نکلتا ہے، اس قاعدے کی روشنی میں مسئلہ بتاتے ہیں کہ فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کا قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر اصل جائز ہونا ہے، اور یہ قاعدہ قرآن حدیث سے نکالا گیا ہے۔ قرآن حدیث سے کیوں نکالا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ آسمان کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، نباتات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پانی کو تمہارے لیے، ہوا کو تمہارے لیے، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے کہا یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ان ساری آیات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے ایک اصول نکالا کہ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوگی وہ چیز جائز ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اس پانی میں کہیں کتے نے منہ تو نہیں مارا، سمجھ آ رہی بات؟ شک ہو رہا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کوئی حکم تو دے گی، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس میں کتے نے منہ مارا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، شریعت کہتی ہے یہ پاک ہے۔ یہ کیا ہے؟ پاک، اس لیے کہ آپ کے پاس ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچے تو ایک صحابی نے، وہاں ایک حوض تھا پانی کا، تو ایک صحابی نے کہا یا صاحب الحوض اخبرنا، اے حوض والے ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ حوض کا پانی پاک ہے یا پاک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا تخبرنا، ہمیں نہیں بتاؤ۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ لا تخبرنا، ہمیں نہیں بتاؤ، جب تک ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے پاک ہے۔ جب پتہ چل گیا، اس نے بتا دیا کہ نہیں اس میں کتے نے منہ مارا تھا تو ناپاک ہو گیا۔ تو اگر شریعت میں آپ کو اس سے آسانی مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے اپنے لیے مشکل پیدا کرنے کی؟ اب یہ ساری چیزیں قرآن حدیث میں صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھی ہوئی، لیکن یہ فقہا نے نکالی ہیں۔ تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے یا ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، ہماری جتنی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں نا، ہمارے ہاں جتنے مدارس ہیں پاکستان میں، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کے ہوں، دیوبندی مکتب فکر کے ہوں، بریلوی مکتب فکر کے ہوں، سب کے اندر وہی سیم فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں۔ اہل حدیث کے جو مدارس ہیں ان کے اندر وہ تمام حنفی فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ان سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی جب تم فقہ حنفی کو نہیں مانتے تو پڑھاتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ یہ قرآن حدیث کے کیسے خلاف ہے۔ تو ویسے ہی بتا دو نا، پھر پوری ہدایت کیوں پڑھا رہے ہیں ان کو؟ پوری قدوری پڑھا رہے ہیں، کنز پڑھا رہے ہیں، شرح وقایہ پڑھا رہے ہیں، ہدایہ پڑھا رہے ہیں، ایون کہ مسئلہ بھی اس سے نکالتے ہیں۔ جب مسئلہ بھی اس سے نکال رہے ہیں، پڑھا بھی وہ رہے ہیں، تو گالیاں کیوں دیتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ فقہ غلط ہے، اس کا حل پھر کیا ہے کہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں نئی فقہ مرتب کر لیں، اس میں پاکی کے مسائل کا پورا چیپٹر ہو، نماز کے مسائل کا پورا چیپٹر ہو، زکوٰۃ کے مسائل کا پورا چیپٹر ہو، حج کے مسائل کا پورا چیپٹر ہو، مضاربہ، معاملات، معاشرت، ہر چیز کا الگ الگ چیپٹر ہو، اور آپ کہیں یہ ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک نئی فقہ مرتب کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فالو کریں۔ فقہ تو ہے نہیں، اور مسائل آپ کو دیکھنے، جب دیکھنے آپ کی اپنی فقہ ہے نہیں، دیکھتے ہیں فقہ حنفی میں، اور پھر گالیاں بھی فقہ حنفی کو دیتے ہیں۔ یہ تو وہ کہتے ہیں نا جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو، بھائی اسی فقہ کی کتاب سے استفادہ کر کے ساری دنیا کو مسائل بتاتے ہو، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے آپ مسائل نکالیں۔ تو جو لوگ امام صاحب کے پاس کسی مسئلے کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ امام صاحب سے دلیل پوچھتے ہیں یا امام صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ جو لوگ فقہ کو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو فقہ کو نہیں مانتے ان کا عام آدمی نمازی جب کسی امام صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب یہ مسئلہ ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو امام صاحب جب کہہ دیتے ہیں جائز ناجائز، وہ دلیل مانگتا ہے یا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے امام صاحب آپ نے بتا دیا؟ تو یہ امام صاحب کوئی کیا ہے؟ خدا ہے، رسول ہے، کیا چیز ہے یہ؟
اس کی بات کیسے اتھارٹی ہو گئی آپ کے لیے؟ اس کی بات کو آپ نے کیسے اتھارٹی مان لیا؟ تو اس لیے جو فقہ کے بارے میں ہمارے ہاں عجیب سی ایک جہالت والی باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، خود ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے اور کتنی بڑی خدمت ہے اور یہ کتنا بڑا کام ہے، اور ساری اسلام کی بنیاد اس پر ہے۔ فقہ کو آپ ہٹا دیں، آپ ایک نماز پوری نہیں پڑھ سکتے، ایک نماز نہیں پڑھ سکتے پوری۔ فقہ کو آپ سائڈ پہ کریں، پھر آپ ذرا مسائل نکالیں نماز کے قرآن حدیث سے، خود صرف ایک چیپٹر لے لیں کہ نماز کے سارے مسائل ایک ایک کر کے بالکل گہرائی تک میں نے ساری چیزیں نکالنی ہیں، نہیں نکال سکتے آپ۔ وضو کے مسائل آپ لے لیں، وہ نہیں نکال سکتے۔ کسی کے یہاں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، یہاں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، پاؤں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہے، اب وہ وضو کرے گا یا تیمم کرے گا؟ سمجھ آ رہی بات؟ آپ جو بھی مسئلہ بتائیں گے آپ کو فقہ سے بتانا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں مسح کرے گا تو کیوں مسح کرے گا؟ بھائی جو جگہ دھو سکتا ہے وہ جگہ دھو لے، باقی پہ مسح کر لے۔ جو جگہ دھو سکتا ہے وہ دھو لے، باقی پہ مسح کر لے۔ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کہیں تیمم کر لے، دونوں میں سے آپ جو بھی بات کریں گے دلیل چاہیے آپ کو، اور یہ دلیل آپ کو قرآن حدیث سے براہ راست نہیں ملے گی، آپ کو یہ فقہ کی کتابوں میں ملے گی کہ قرآن حدیث کی ان آیات اور حدیثوں کی روشنی میں اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، لہٰذا یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ان فقہا کی قدر کریں اور ان کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کے لیے دعا کیا، ہم جتنی جو کچھ کر رہے ہیں ویسے ہی ان کے لیے صدقہ جاری ہیں۔ آپ گالیاں بھی ہم دیتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔